بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا کی اہم ترین نہر سوئز مصر سے گزرتی ہے، جو بحیرہ روم کو بحیرہ احمر کے ذریعے بحر ہند سے جوڑتی ہے۔ یہ یورپ اور ایشیا کے درمیان تجارت کے لیے کم ترین رستہ ہے، جو افریقی براعظم کے گرد چکر لگائے بغیر شمالی بحر اوقیانوس سے بحر ہند تک آمد و رفت کے لیے زبردست رستہ ہے۔ سوئز کینال کی لمبائی 193 کلومیٹر یا 120 میل ہے، جو مصر کے شمال میں پورٹ سید سے لے کر جنوب کی طرف سوئز تک پھیلی ہوئی ہے۔ نہر مصر کے بڑے حصے کو جزیرہ نما سینائی سے جدا کرتی ہے۔ اس کی تعمیر کا آغاز 25 اپریل 1859 میں ہوا اور 10 سال بعد 17 نومبر 1869 میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ یہ نہر فرانس کی سوئز کینال کمپنی نے بنائی۔ سوئز نہر تجارت اور جنگی ساز و سامان کی آمد و رفت کے لیے بنائی گئی۔ نہر کی بہت زیادہ اہمیت ہونے کی وجہ سے ہر دور میں عالمی طاقتوں نے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ 1875 عیسوی میں فرانس اور برطانیہ نے نہر کا کنٹرول حاصل کیا۔ 1888 عیسوی میں استنبول کنونشن کے مطابق سوئز نہر نیوٹرل زون کی حیثیت سے کام کرے گی اور یہ انگریزوں کی نگرانی میں ہوگی، جو اس وقت مصر اور سوڈان پر قبضہ کر چکے تھے۔ پہلی جنگ عظیم 1915 میں عثمانیہ سلطنت نے جرمنی کا ساتھ دیا اور انگریزوں کو بر صغیر میں شکست دینے کے لیے انہوں نے سوئز نہر پر حملہ کیا تاکہ وہ ان کی آمد و رفت روک سکیں۔ عثمانیہ فوج ایسا کرنے میں ناکام رہی۔ جنگ عظیم کے اختتام پر مصر نے 1922 میں انگریزوں سے آزادی حاصل کی، لیکن سوئز نہر پھر بھی انگریزوں کے قبضے میں رہی۔ 1936 کے اینگلو مصر معاہدے کے مطابق برطانیہ اس سوئز کینال پر قابض رہا۔ دوسری جنگ عظیم میں اٹلی اور جرمنی نے برطانیہ کو شکست دینے کے لیے سوئز کینال پر حملہ کیا، لیکن وہ ناکام رہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد 1951 میں مصر معاہدے سے دستبردار ہو گیا۔ نہر سوئز کے دفاع کے لیے 130,000 مصری لوگوں نے قربانی دی اور نہر کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے وہ یورپی طاقتوں سے لڑتے رہے۔ 1956 میں برطانیہ نے سوئز نہر سے اپنی فوجیں ہٹا لیں اور نہر مصری حکومت کے قبضے میں چلی گئی۔ اسی سال مصر کے صدر جمال عبد الناصر نے نہر سوئز کو نیشنلائز کر دیا اور سوئز کینال اتھارٹی کے حوالے کر دیا۔ مصر کی حکومت کے سوویت یونین سے تعلقات کی برطانیہ اور امریکہ دونوں نے مخالفت کی۔ شروع میں انہوں نے سوئز نہر کی بہتری اور اسوان ڈیم بنانے کے لیے مصر کی مالی مدد کا وعدہ کیا، لیکن جب مصر کی حکومت نے آبنائے تہران کو بند کیا، جہاں سے اسرائیلی جہاز بحر احمر تک پہنچتے تھے، تو مصر کے اس اقدام سے برطانیہ اور یورپی طاقتیں مشتعل ہوئیں۔ اکتوبر 1956 میں برطانیہ، فرانس اور اسرائیل نے مصر کو جنگ کی دھمکی دی، جسے سوئز تنازع کہا جاتا ہے۔ اس پر UN نے مداخلت کی اور پہلی دفعہ اقوام متحدہ کی فوجیں سوئز کینال میں امن قائم کرنے کے لیے پہنچیں اور سوئز کینال کی آمد و رفت سب کے لیے کھول دی۔ 1967 کی 6 دن کی سعودی عرب، مصر اور اسرائیلی جنگ میں مصر اور سعودی عرب کو شکست ہوئی۔ مصر کے صدر نصیر نے اس شکست کے بعد اقوام متحدہ کو فوجیں نکالنے کو کہا تاکہ وہ نہر کو بند کر سکے۔ یہ دیکھ کر اسرائیل نے جلدی سے خطے میں فوجیں اتار لیں اور سوئز نہر کے مشرقی ساحل پر قبضہ کر لیا۔ اسرائیلی بحری جہازوں کو روکنے کے لیے نصیر نے مصر کے تمام بحری راستے بند کر دیے۔ مصر حکومت کے اس اقدام سے پہلے ہی 15 کارگو جہاز نہر میں داخل ہو چکے تھے۔ یہ جہاز مصر نے اپنے قبضے میں لے لیے اور 1975 تک یہ جہاز مصر کے قبضے میں رہے اور پھر واپس بھیج دیے گئے۔
تاہم اسرائیلی فوجی 1981 تک نہر سوئز کے مشرقی جانب موجود رہے۔ سال 2014 میں مصر کی حکومت نے سوئز نہر پر $8 ارب خرچ کر کے 21 میل تک اس کی چوڑائی 61 میٹر سے 312 میٹر کی۔ اس منصوبے کو مکمل ہونے میں 1 سال لگا، جس کے نتیجے میں اب یہ رستہ ایک ہی وقت دونوں طرف سے آمد و رفت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دنیا کی 12% تجارت سوئز نہر سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی 10% تیل اور 8% قدرتی گیس کی تجارت بھی اسی نہر سے ہوتی ہے۔ سوئز نہر سے ایک دن میں $15 ملین مصر کو فائدہ ہوتا ہے۔ سال 2020 میں کرونا کی وجہ سے آمد و رفت میں کمی ہونے کے باوجود نہر سوئز سے مصر کو $5.6 ارب کا فائدہ ہوا۔ مارچ 2021 میں ایک بہت بڑا تجارتی جہاز سوئز کینال میں پھنس گیا، جس سے دونوں طرف سے 100 سے زائد جہاز ٹریفک جام کا شکار ہوئے۔ یہ جہاز ایک ہفتہ بعد نکال لیا گیا، لیکن اس سے دنیا کی تجارت پر بہت برا اثر پڑا۔ اس نہر کی حفاظت کے لیے مصر کو ہمیشہ سے خطرہ رہا ہے۔ 1967 میں اسرائیل نے کوشش کی کہ وہ نہر سوئز پر قبضہ کر لے، لیکن اس وقت ایسا نہ ہو سکا۔ اسرائیل اس نہر کے متبادل اپنی سرزمین سے ایک اور نہر بنانا چاہتا ہے تاکہ وہ مصر کی معیشت کو گرا سکے اور دنیا کی آمد و رفت کو اپنی مرضی کے مطابق چلائے۔ اسرائیل ایسا تب بھی کر سکتا ہے اگر سعودی عرب اسے تسلیم کر لے اور اسے اپنی سمندری حدود سے گزرنے کی اجازت دے دے۔ اسی لیے اسرائیل سعودی عرب پر دباؤ ڈال رہا ہے تاکہ وہ اسے تسلیم کر لے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ تک ایسی معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔